عمر میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت سعید نے جواباً عرض کیا۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی باری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ نہ مقرر کر دوں؟ امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات سے زیادہ ہے۔ حضرت سعید نے کہا اور وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کر دوں۔ تعمیل حکم میں انہوں نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی اس میں تھا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے گورنر ارکان وفد نے جواب دیا۔ تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ حضرت عمر نے مزید حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ وفد نے مزید وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں سے رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، سعد کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت سعید نے کہا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ عالیہ نے سوال کیا۔ نہیں، اس سے بھی بڑی افتاد آ پڑی ہے۔ حضرت سعید نے جواب دیا، اس سے بڑی افتاد کیا ہو سکتی ہے؟ بیوی نے پھر پوچھا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ حضرت سعید نے تشویشناک لہجے میں جواب دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حضرت سعید نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ بیوی نے جواب دیا۔ پھر حضرت سعید نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس زمانے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے عمال اور حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر کی 4 شکایتیں پیش کیں، جس میں سے ہر ایک شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوشگمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس یکجا ہو گئے تو میں نے دریافت کیا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ معترضین نے کہا، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے ذرا سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے آٹا گوندھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کا جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا کہ سعد اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات
ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ میں نے معترضین سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے معترضین سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں خبیب بن عدی کے قتل کے وقت موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے اور ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے آل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں ایک پھانس بھی لگ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا خدا کا شکر ہے اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا۔ اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سعید نے کہا کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کر دے جب ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ حضرت سعید نے بات سمجھائی۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ عالیہ نے وضاحت چاہی۔ حضرت سعید نے کہا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیں۔ عالیہ نے کہا ہاں یہ بہتر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔